بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی، آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور آپ قرآن میں سے اللہ کی طرف سے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور تم لوگ جو عمل بھی کرتے ہو دوران مصروفیت، ہم تم پر ناظر ہیں، اور زمین و آسمان کی ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو اور وہ روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، جو ایمان لائے اور تقوی پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اے نبی، آپ کو ان کافروں کی باتیں رنجیدہ نہ کریں۔ ساری بالادستی یقیناً اللہ کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا دانا ہے۔ آگاہ رہو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً سب اللہ کی ملکیت ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز سے پیچھے نہیں چلتے بلکہ صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ فقط اندازوں سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے تحقیق سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ کہہ دیجئے، جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ دنیا کی عیش ہے، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے اس کفر کے پاداش میں جس کے وہ مرتکب رہے ہیں۔ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں نصیحت کرنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، بس تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے اپنا فیصلہ کر لو، پھر اس فیصلے کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دے دو۔ بس اگر تم نے منہ موڑ لیا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں شامل رہوں۔ مگر جب انہوں نے نوح کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار سے بچا لیا، اور انہیں زمین پر جانشین بنا دیا، اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھ لیں جنہیں تنبیہ کی گئی تھی نہ ماننے پر ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، پس وہ ان کے پاس سلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے، بے شک یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، جب حق تمہارے پاس آیا تو کیا اس بارے میں یہ کہتے ہو کیا یہ جادو ہے، جبکہ جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور ملک میں تم دونوں کی بالادستی قائم ہو جائے، اور ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا، تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر حاضر ہوئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ بس جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اللہ یقیناً اسے نابود کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کے کام نہیں سدھارتا، اور اللہ اپنے فیصلوں سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے، اور مجرموں کو ناگوار گزرے۔ چنانچہ موسیٰ پر ان کی اپنی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہیں وہ انہیں مصیبت سے دوچار نہ کر دے، کیونکہ ملک میں فرعون کی بالادستی تھی اور وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ بس انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو، اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور مومنوں کو بشارت دو۔ اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیاوی زندگی میں زینت بخشی اور دولت سے نوازا ہے، ہمارے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ تیری راہ سے بھٹکائیں؟ ہمارے رب، ان کی دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ لوگ دردناک عذاب کا سامنا کرنے تک ایمان نہ لائیں۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے، بس تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لے آیا کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں۔